اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج کی پہلی آیت میں ایک اور مسئلے کا ذکر ہے کہ شروع میں جب اسلام آیا تو تمام نہ تو مہاجرین سب اسلام لے کر آئے اور نہ ہی سب انصار، تو بلکہ کچھ مسلمان اور کچھ کافر تھے۔ اسی طرح سے انصار میں بھی کچھ مسلمان اور کچھ کافر تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی کہ ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، اور اگر انصاری فوت ہوتا تو اس کی وراثت میں مہاجر کو بھی وراثت میں حصہ دیا جاتا۔ اسی طرح سے اگر مہاجر فوت ہو جاتا تو اس میں انصاری کو وراثت ملتی۔ تو اس کو وراثت مواخات یعنی بھائی چارے کی وراثت کہتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا، مہاجرین سب کے سب مسلمان ہو گئے، اسی طرح سے انصار بھی سب کے سب جب مسلمان ہوئے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اسی صورت کے آخر میں آج انشاءاللہ اس صورت کا اختتام بھی ہو جائے گا۔ تو اسی صورت کے آخر میں آج یہ آ جائے گا کہ اب مرنے والوں کے رشتہ دار ہی ان کے وراثت کے مالک ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین آمنوا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی اپنے مال خرچ کیے اور اپنی جانیں لے کر کافروں کے مقابلے میں گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ والذین اور وہ لوگ، اب مجاہدین کا ذکر ہے کہ وہ لوگ آووا ونصروا کہ جنہوں نے اپنے گھروں میں ٹھکانہ دیا اور مدد کی۔ یہ انصار کا ذکر ہے کہ جنہوں نے بہت قربانیاں دی تھیں مہاجرین کے لیے، کہ اس وقت چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے تھے اور مہاجرین جن میں مرد بھی شامل تھے، عورتیں بھی اور بچے بھی، اور ان کی رہائش کا کوئی انتظام اس طرح سے نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے مکان ان کو رہائش کے لیے دیے، اپنے زمین اور باغات میں سے ان کو حصہ دیا۔ تو وہ اس طرح کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات قائم فرمائی تو انصار نے جمع ہو کر آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ تمام اس بات کا عہد کریں کہ زمینیں، کھجوروں کے درخت آدھے آدھے اور ہمارے کھیت، یہ سب کچھ ہم آدھا آدھا مہاجرین بھائیوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ کی بھی رائے لی جائے۔ چنانچہ جب انصار نے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں، مگر مہاجرین تاجر پیشہ ہیں، اور فصل کب لگائی جاتی ہے، کب اس کو کاٹا جاتا ہے، تو یہ تمام معاملات یہ لوگ نہیں جانتے کیونکہ مکہ میں کھیتی باڑی نہیں تھی۔ تو پھر انصار نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، کھیتی باڑی ہم کریں گے، فصلیں بھی ہم کاٹیں گے اور کھجوریں بھی ہم اتاریں گے، لیکن جس وقت سب کچھ تیار ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ دیکھیں کہ کتنی بڑی قربانی تھی جو انہوں نے مہاجرین کے لیے دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا تھا کہ لوگوں یاد رکھنا، یہ دنیا فانی ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں، اور تو انصار کا خیال رکھنا۔ حب الانصار من الایمان کہ انصار کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک بعضهم، یہی وہ لوگ ہیں کہ بعض ان کے اولیاء بعض، دوست ہیں بعض کے۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم اور نہیں ہے تمہارے لیے ان کی یعنی ان کی وراثت میں من شیء کچھ بھی، یعنی ان کی وراثت میں جنہوں نے ہجرت نہیں کی کوئی حصہ نہیں ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا وہ ہجرت کر لیں۔ تو یہ غزوہ بدر کے اسیروں کی طرف روئے سخن ہے کہ وہ واپس جائیں، فدیہ دیں اور پھر ہجرت کر کے آئیں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ اور اگر وہ تم سے مدد طلب کریں دین کے معاملے میں، یعنی کہ جو کفار کے علاقے میں رہتے ہیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ بس تم پر لازم اور ضروری ہے ان کی مدد کرنا، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ مگر اس قوم کے مقابلے میں کہ جو تمہارے درمیان وَبَيْنَهُمْ اور ان کے درمیان مِيثَاقٌ کوئی معاہدہ ہو، یعنی اگر کسی قوم کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو پھر تم اس معاہدے کے خلاف ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے، کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔
پچھلی آیات میں یہ بیان ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں جب انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات قائم فرمائی تو اس میں اکثر ایسا بھی تھا کہ جیسے کوئی مہاجر ابھی مسلمان نہیں تھا یا انصار میں بھی کوئی مسلمان نہیں تھا، مسلمان اور کافر کو مفاقات کا تعلق ان میں قائم کروا دیا. لیکن اب اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور کہا کہ مومن کا وارث ہوگا اور کافر کا وارث ہوگا، اور ہمیشہ یہی قانون رہے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، بعضهم بعض ان کے اولیاء بعض کے وارث ہیں. الا تفعلوہ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے. یہ ضمیر کا مرجع نظر ہے جس کا اوپر ذکر ہوا ہے، یعنی کہ اگر تم مسلمان مدد نہیں کریں گے تو تکن فتنۃ فی الارض، تو ہوگا فتنہ زمین میں. اس طرح کافروں کا مسلمانوں پر غلبہ ہوگا اور وہ مسلمانوں پر ظلم کریں گے. وفساد کبیر، اور فساد ہوگا بہت بڑا. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. والذین، اور وہ لوگ آووا ونصروا، کہ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اپنے گھروں میں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں ایمان والے. لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور عمدہ رزق ہے. والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی ان مہاجرین اور انصار کے بعد، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور انہوں نے جہاد کیا تمہارے ساتھ مل کے. فاولئک منکم، پس یہ لوگ تم میں سے ہیں. جیسے حضرت ابو سفیان، امیر معاویہ، حارث بن حشام، یہ بھی اب تمہارے اپنے ہیں اور سب مومن ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور یہ قریبی رشتہ دار برادری والے، بعضهم اولیٰ ببعض، بعض ان کے زیادہ حقدار ہیں بعض سے وراثت میں. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. اب یہاں پر وراثت کا مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اب وراثت باپ کی، اس کے بیٹے اور اس کے بھائی یا چچا تایا رشتہ داروں کو ہی وراثت جائے گی. پہلا حکم مواخات والا ختم ہو گیا. ان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں. آج کے سبق کی سیکنڈ لاسٹ آیت جو ہم نے پڑھی، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم. یہ آیت اور شروع کی سورہ انفال کی آیت نمبر 2 اور 3، ان تین آیات کو اگر ہم جوڑیں تو تصویر کی دو رخ ہیں جو جوڑنے سے تصویر مکمل ہوتی ہے. یہ ہے سچے مومن، اور یہ آج کی ضرورت ہے، اور یہ تھا ہمارے صحابہ کا کردار. مسلمان ہونے کے لیے 5 چیزوں کی ضرورت ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ، اور اس کے بعد یقین قلبی، صرف شہادت نہیں. اس چیز کی تفسیر ہم سورہ حجرات میں انشاءاللہ پڑھیں گے، آیت نمبر 14 اور 15 میں. تو ان تمام اعمال کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کو ایک حقیقی مومن کی بہت بڑی ضرورت کہا ہے کہ کوئی بھی مسلمان تب تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہ نکلے. لیکن آج کا مومن تقسیم ہو چکا ہے. اگر کوئی جہاد کر رہا ہے تو اس کا تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تبلیغ کر رہا ہے تو اس کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں. جہاد کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور شہادت کے بعد ہمارا کام پورا ہو جاتا ہے. اگر ہم سورہ انفال کی 2، 3 اور یہ آج کی سیکنڈ لاسٹ آیت کو اگر ہم پڑھیں اور اپنی زندگی پر ہم اس کو نافذ کر لیں تو انشاءاللہ ہم ایک مکمل اور ایک حقیقی مومن کی تفسیر بن سکتے ہیں. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ جب ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کون سی تصویر ہے، وہ کون سا حقیقی مومن ہے، اس کا کون سا رخ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو اس کی بخشش کا ذریعہ بنے گا. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم اس قرآن پاک کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زندگی میں اتنی اہمیت ہو اس قرآن کی کہ ہم اس کے لیے وقت نکالیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.